اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جو لوگ آخرت میں کامیابی کے طلبگار ہیں ان کے لیے یہ روا ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھیں۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ ملامت زدہ ہو کے بے یار و مددگار پڑا رہ جائے گا اور اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو دنیا کے طلبگاروں کا ہوا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 23 سے 30 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور صادر فرما دیا ہے تیرے رب نے کہ نہ بندگی کرو مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو مت کہنا ان سے اف اور نہ جھڑکنا ان کو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا اکرام سے۔ پہلا انڈر لائن لفظ ہے اف۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو نفرت، بیزاری، اکتاہٹ یا تحقیر کا اظہار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ A word of disrespect۔ تنہرہما، اس کا روٹ ہے نہر، نون ہے رے، انہیں جھڑکنا، ریپیل دیم۔ معراج کے انتہائی مرحلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سورہ نجم میں بیان شدہ حقائق کے مطابق اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 1 سے 12 میں ان حقائق کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: قسم ہے طارق کی جب وہ اتر گیا، تمہارا رفیق نہ بہکا نہ بھٹکا، وہ اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پہ نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جبکہ وہ اس کے اعلیٰ پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی وحی اسے پہنچانی تھی۔ نگاہ نے جو دیکھا، افادہ نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اسے جگڑتے ہو جس سے وہ دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پہ 16 احکام نازل فرمائے جو انتہائی جامع ہیں اور نہایت عمدہ ضابط حیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان میں سے 8 کا بیان اس رکوع میں، جبکہ باقی 8 کا بیان اس سے اگلے رکوع میں موجود ہے۔ سب سے پہلا حکم توحید کے بارے میں ہے۔ تیرے رب نے فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر سوائے اسی کے۔ یہ وہ حکم ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بارہا موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک
یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہیں کہنا، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا ہے، بلکہ ان کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ توحید اور والدین کے ساتھ احسن سلوک کے حوالے سے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، اور ابدیت کرو اللہ تعالیٰ کی اور مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی شے کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اقربا اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور ہمسایہ جانب کا پاس بیٹھے رہنے والے اور مسافر کے ساتھ اور جو تمہارے مملوک ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت فرماتے کسی اترانے والے، فخر جتانے والے سے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکائے رکھو ان کے لیے بازو عاجزی کے رحم سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا صغر سنی میں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح ہوئے تو بے شک وہ بالارادہ لوٹنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پہلا انڈر لائن لفظ ہے اخفض، اس کا مادہ خفض، خے فے سعاد، پست رکھو، نرمی کرو، لور۔ اور دوسرا انڈر لائن لفظ ہے للاوابین، اس کا مادہ ہے اوب، الف واو با، اپنے ارادے کے ساتھ واپس لوٹانا، دوز ہو آفن ٹرن۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مزید ارشاد ہے کہ ان کے سامنے ہمیشہ نرمی اور رحم دلی کے ساتھ جھک کر رہو، ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ترجمہ، اور جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل سے مت ابدیت کرنا کسی کی اللہ تعالیٰ کے سوا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرا حکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر ہوگے تو ایسا بندہ سب کے لیے درگزر کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی پر متنبع ہو کے بندگی کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں مختلف پیرائے میں کئی بار بیان کی گئی ہے۔ مثلا سورہ نور آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، سوائے ان کے جو تائب ہو جائیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور ادا کرو قرابت دار کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مت اڑا بھیجا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بھیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے تبذر، اس کا مادہ ہے بازار، بے زال رے، اندھا دھند اور بھیجا کاموں پہ خرچ کرنا، یا ہم کہہ سکتے ہیں بھیجا مال اڑانا، اسپینڈ ویسٹفلی۔ تو چوتھا حکم جو ہے وہ رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کے بارے میں ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کے بارے میں سورہ روم آیت نمبر 38 میں بھی ارشاد ہے، پس دیں قرابت دار کو ان کا حق، اور مسکینوں اور مسافروں کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ عدل، احسان
اور ان کی مدد کرتے رہنے کا قرآن کریم میں کئی بار ذکر کیا گیا ہے۔ پانچواں حکم، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا طریقہ ان نعمتوں کو اپنی ذات کی نشو و نما، اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور دیگر ضرورت مندوں پہ اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی ذات تک ہی محدود کر لینا، ان نعمتوں کو اپنی من مرضی اور نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا شیطانی راہ اور ناشکری ہے۔ اس حوالے سے سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اے بنی آدم، اختیار کرو اپنی زینت ہر مسجد کے ہاں، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ نہیں محبت رکھتا اسراف کرنے والوں سے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم ان سے اراض برتو تلاش میں اپنے رب کی رحمت کے جس کی تمہیں امید ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو کہہ دو ان کو بات آسانی کی۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا کل الباسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ کھول دے اسے بالکل کھلا سو بیٹھا رہ جائے ملامت کیا حسرت زدہ۔ انڈرلائن لفظ ہے مغلولا، جس کا روٹ ہے غلل، غین لام لام، جکڑا ہوا، چینٹ۔ چھٹا حکم اس بات کے بارے میں ہے کہ اگر تم حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد نہیں کر سکتے تو انہیں نرمی کے ساتھ جواب دو، کیونکہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بندے کے پاس وقتی طور پہ وسائل کی کمی ہے اور اس کا اپنا ہی گزارا بمشکل ہو رہا ہے، اور وہ فی الحال دوسروں کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس صورت میں بھی دیگر ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی بہتر طرز عمل ہے۔ ان کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ بات کرنا لازم ہے۔ اگر ہم مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی اخلاقی مدد تو کر سکتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ ساتواں حکم جو کہ آیت نمبر 29 میں ارشاد کیا گیا کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کے رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہ جاؤ۔ خرچ کرتے ہوئے یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یا تو بالکل کنجوسی اختیار کی جائے کہ سب کچھ اپنی ذات کے لیے محدود کر لیا جائے، اور نہ ہی یہ کہ بالکل لٹا کے بیٹھ جائے، بلکہ اعتدال کی راہ بہترین روش ہے۔ اسی ضمن میں نیک لوگوں کی روش سے متعلق سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کے بیچ قائم رہتے ہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب کشادہ فرما دیتا ہے رزق اس کے لیے جو چاہتا ہے اور نفع تلا بھی۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ یقدرو کا مادہ ہے قدر، کاف دال رے، مقدار کے مطابق، کیپٹ ایز میئر۔ آٹھواں حکم رزق کے بارے میں ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے حال سے خوب باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسے حاصل کرنے کا فارمولہ بھی قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ شکر گزاری کی راہ اپنائیں گے وہ ان کو مزید نوازیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اسی حوالے سے ارشاد ہے، اور جب اعلان کر رکھا ہے تمہارے رب نے
اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفران کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب جو لوگ شکر گزاری کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اراض برتتے ہیں تو ان پہ تنگی اور ترشی مسلط ہو جاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ارشاد ہے، اور جو کوئی اراض کرتا ہے میری یاد دہانی سے تو بے شک اس کے لیے معیشت تنگ ہے، اور ہم اسے اٹھا لائیں گے یوم القیامہ کو اندھا۔ ایک مختصر خلاصہ اس رکوع کا، معراج کے انتہائی مرحلے میں حضور علیہ الصلاۃ وسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ وسلام کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پہ 16 احکام نازل فرمائے جو انتہائی جامع ہیں اور ایک نہایت عمدہ ضابطہ حیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان میں سے 8 کا بیان اس رکوع میں، جبکہ باقی 8 کا بیان اس سے اگلے رکوع میں ہے۔ ان ارشادات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنی ذات کی اصلاح کرنا، قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینا، اور اگر ان کی مدد کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ان سے خوبصورت طریقے سے معذرت کر لینا، فضول خرچی سے بچنا، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، اور رزق میں کشادگی کے لیے شکر گزاری کا طریقہ اپنانا شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔